ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وطبيبنا وقلوبنا وملجأنا ومأوانا ومولانا ونور ذات ربنا ونور صفات ربنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے آقا نامدار ختمی مرتبت حضرت احمد مشتبہ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. حمد و صلات کے بعد میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اپنے فضل سے اور اپنی مہربانی سے ہمیں اس دنیا اور اس دنیا کی آسائشوں سے جو ہمیں اللہ سے غافل کرنے والی ہوں، اللہ سے دور کرنے والی ہوں، اللہ تبارک و تعالی اس سے مجھے اور آپ کو محفوظ اور مامون فرمائے. آج ہم جس معاشرے میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں یہ ایک بھیڑ چال والا معاشرہ ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ بس جس طرح یہ کہاوت بھیڑ کے ایک ریوڑ کے لیے کہی جاتی ہے، بھیڑ چال کا، بالکل ایسے ہی ہمارا حال ہے کہ ایک جس طرف چلتا ہے سارے بغیر سوچے سمجھے اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی، شعور دیا، اللہ نے ہمیں اپنا پسندیدہ دین عطا فرمایا، اور پھر اس دین کو جاننے اور سمجھنے والے اور اس کے مطابق ہمیں ہدایت کی روشنی کی طرف لانے والے لوگ بھی اللہ نے عطا فرمائے۔ لیکن ہم چونکہ یہ شاید دنیا اپنے انجام کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے، تو ہم نہ تو کسی کی کوئی بات سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہیں، دین کو بھی ہم نے اپنے مزاج کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ اور جبکہ دین جو ہے وہ دل کی خواہش کا نام نہیں ہے، دین جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا نام ہے۔ لیکن بس وہ ایک بھیڑ چال کی وجہ سے بہت سارے کام ہم ایسے کرتے ہیں جس سے ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جس کی ایک مثال ابھی جو عیسائیوں کا ایک تہوار گزرا وہ اس کی ایک مثال ہے، اور ایک کل جو رات آنے والی ہے اس کی ایک مثال ہے۔ پہلے سے لوگ پروگرام بنا رہے ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں نیو ایئر نائٹ کے نام سے۔ اگر کسی کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو کہتا ہے ارے میاں یار یہ تو دنیا ہے، تھوڑی دیر بچے خوش ہو لیں گے، تھوڑی دیر ہم جو ہے وہ خوشی منا لیں گے، اس میں کیا حرج ہی کیا ہے۔ لیکن یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے بارے میں کیا فرمایا، اور اس کی ان خوشیوں کو جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تھوڑی بہت دیر کی خوشی ہے، کیا ہو جائے گا، تو اس کا انجام بالآخر کیا ہونا ہے اور آخرت میں اسے کس طریقے سے دیکھا جائے گا، اس کو ہم نہ جانتے ہیں اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ سن عیسوی آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ کی ہجرت مدینہ طیبہ سے پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اگر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں تھی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سن ہجرت سے مسلمانوں کے ایک نئی اسلامی تشخص کو بنانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، پہلے سے چلا آ رہا ہے، لوگ اس کے مطابق زندگی بسر کر ہی رہے تھے۔ لیکن چونکہ دین کی ایک تعلیم ہے اور دین نے یہ بتایا کہ تم جس قوم کی بھی مشابہت اختیار کرو گے قیامت کے دن تمہارا معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ لباس، وضاقتہ، معاملات، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں قوم کے، فلاں مذہب کے ماننے والوں کے، نعوذ باللہ مسلمان ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ ان کے اچھے ہیں، تو ہم دین سے ہی خارج ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنا نازک معاملہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ نے پسند کر لیا اسلام کو۔ اب آپ اگر کسی کے دوسرے معاملات کو، اس کے رہن سہن کو، بھلے وہ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، لیکن اس کو ایک ادنی ترین مسلمان سے بھی، گناہگار ترین مسلمان سے بھی اگر آپ اچھا قرار دیں گے تو آپ اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال لیں گے۔ حضرت ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غنیۃ الطالبین کے اندر
ایک حکایت نقل فرمائی. آپ نے فرمایا کہ چوتھے آسمان پر دو فرشتے آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. ایک دوسرے سے پوچھتا ہے کہ تم کس طرف جا رہے ہو، تمہارا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر ایک یہودی کے مرنے کا وقت قریب ہے اور اس کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی ہے مرنے سے پہلے کہ وہ بطور غذا مچھلی استعمال کرے، جبکہ ان کے قریب جو دریا بہتا ہے اس دریا میں مچھلیاں نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جاؤں اور میں جا کر کے مچھلیوں کو اس دریا کی طرف ان کا رخ پھیر دوں، تاکہ وہ مچھلیاں اس دریا میں جائیں اور اس کے اہل و عیال شکار کر کے مچھلی لا کر کے مرنے سے پہلے اس کی اس خواہش کو پورا کر دیں. اس نے کہا اس کا سبب کیا کہ اللہ تعالیٰ اس یہودی کی اس خواہش کی تکمیل چاہتا ہے. فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال میں اس کا ایک اچھا عمل ابھی باقی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اس خواہش کو پورا کر کے دنیا ہی میں اس کے اس اچھے عمل کا اجر دے کر اسے آخرت سے خالی کرنا چاہتا ہے. پھر وہ دوسرے نے اس سے پوچھا تمہارا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک مسلمان کی طرف اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اس کا بھی موت کا وقت قریب ہے اور اس کے پاس اس کی خواہش ہے کہ میں زیتون استعمال کروں اور زیتون اس کے گھر میں موجود ہے اور ابھی اس کے ذمے جو اس کے گناہ تھے اللہ نے اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ پایا ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں جاؤں اور جا کر کے اس کے اس زیتون کو گرا دوں، اس کے کھانے کے قابل نہ چھوڑوں، تاکہ اس خواہش کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے اسے جو رنج اور تکلیف پہنچے اس تکلیف کے سبب سے اس کے اس آخری گناہ کو میں معاف کر دوں اور وہ جب دنیا سے جائے تو گناہوں سے پاک ہو کر جائے. یہ حضرت ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان کی اس سے جو محبت ہے اللہ رب العزت کو، جس کو ہم یہ کہتے ہیں، حدیثوں میں ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ایک مسلمان سے اس کے ماں باپ سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے. یہ اس محبت کا تقاضا ہے. جیسا کہ آپ نے یہ حدیث مبارکہ بھی سنی ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر وقت آ گیا لیکن ان کا دم اٹکا ہوا ہے، اضطراری کیفیت طاری ہے اور گھر والے پریشان ہیں. تو ان کی اہلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس حال کے اندر ہیں آپ کے صحابی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو جس میں حضرت بلال بھی ہیں بھیجتے ہیں، جاؤ جا کر کے اس کو تلقین کرو. تو وہ صحابہ کرام آ جاتے ہیں. اب تلقین کرنا کیا ہے؟ ہمارے یہاں کسی کے اوپر اگر نزع کی کیفیت طاری ہو تو ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم جانتے نہیں ہیں کہ بحیثیت مسلمان ہمیں اس وقت کرنا کیا چاہیے. یا تو ہم کوئی الٹا عمل کرتے ہیں. الٹا عمل سے مراد میری یہ کہ اس شخص کو آواز دے دے کہ اچھا کلمہ پڑھو، اس کو اس طرح سے تلقین کرتے ہیں، جبکہ دین یہ کہتا ہے کہ اس کو نہ کہو. وہ جس کیفیت سے گزر رہا ہے تمہیں نہیں معلوم، وہ بڑی خطرناک کیفیت ہے، وہ بڑی اذیتناک تکلیف ہوتی ہے اس وقت. وہ دیکھنے والے کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، بھگتنے والے کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کیفیت سے گزر رہا ہے. اور اس کی مثال بھی حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ململ کا کپڑا کسی جھاڑی دار کانٹوں دار جھاڑی کے اندر اگر پھنس جائے
اور اس کو آپ کھینچ کر نکالیں تو جس طرح وہ تار تار ہو کر نکلتا ہے، ایسے ہی موت کے وقت جب نزع کا عالم طاری ہوتا ہے، انسان کا ایک ایک جو اس کا پٹھا ہے یا اس کے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ اسی طریقے سے وہ کھچ رہے ہوتے ہیں، ان میں اذیتناک تکلیف ہوتی ہے جسے بیان کرنے والا بیان نہیں کر سکتا، وہ جو تکلیف ہوتی ہے۔ الامان الحفیظ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نزع کی اس کیفیت سے محفوظ فرمائے، لیکن سب کو بھگتنا ہے، اس وقت کا عالم سب کے اوپر طاری ہونا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت کی آسانی عطا فرمائے۔ تو وہ صحابہ گئے اور جا کر کے انہوں نے اس کے پاس بیٹھ کر بلند آواز سے کلمہ طیب پڑھنا شروع کیا۔ تلقین یہ ہے کہ اس کے پاس بلند آواز سے اس کے کانوں میں آواز جائے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دے گا، اس کی زبان کے اوپر بھی کلمہ طیب جاری کر دے گا۔ لیکن آپ نے اگر اس کو مخاطب کر کے کہا کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، اور وہ اس تکلیف کے اندر مبتلا ہے اور وہ جھڑک دے یا کہہ دے میں نہیں پڑھتا، اور نعوذ باللہ اس کے بعد اس کی زبان پر اگر کلمہ جاری نہیں ہوا تو وہ دین سے خارج ہو کر، اسلام سے خارج ہو کر مرے گا، یہ خطرہ موجود ہوتا ہے۔ اس لیے اس وقت کرنا یہ چاہیے کہ اس کے قریب بیٹھ کر بلند آواز سے کلمہ طیب پڑھنا چاہیے، اس کو نہیں کہنا چاہیے، وہ سنے گا، سن کر اگر اللہ کی رحمت شامل حال ہو گئی، اس کی زبان پر خود کلمہ طیب جاری ہو جائے گا، اور کلمہ طیب پڑھتے ہوئے اس کا ایمان سے انشاءاللہ خاتمہ ہوگا۔ اور یہ بھی حدیث مبارکہ میں بیان کر دیا کہ کوئی کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اگر تم دیکھو کہ مرتے وقت اللہ نے اپنی رحمت سے اس کی زبان پر کلمہ طیب جاری کر دیا، تو اب اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہ کرنا، اس کے برے اعمال کو نہ گننا، اس لیے کہ اللہ کی رحمت اس کے ساتھ شامل ہو گئی ہے، مرتے وقت اللہ نے اپنا کلمہ اس کے اوپر جاری کر دیا۔ اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی آیا ہے کہ مرتے وقت جس کی زبان کے اوپر کلمہ طیب جاری ہو گیا، چاہے جتنے بھی گناہ ہوں، اللہ اس کی مغفرت اور بخشش فرما دے گا۔ آخری بار زبان پر کلمہ طیب جاری ہونے کی یہ فضیلت اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ہر ایک کی زبان پر کلمہ طیب جاری اور ساری فرمائے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ عادت ڈالنے کے لیے ہر نماز کے بعد آپ کو کم سے کم 6 کلمے ایمان مفصل اور ایمان مجمل پڑھنا چاہیے۔ جو شخص یہ عادت ڈال لے گا، ہر نماز کے بعد 6 کلمے ایمان مفصل اور ایمان مجمل پڑھنا شروع کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انشاءاللہ مرتے وقت زبان پر بھی کلمہ طیب جاری فرما دے گا۔ تو نزع کی وہ کیفیت طاری ہوتی ہے، صحابہ نے پڑھنا شروع کیا لیکن دیکھا وہ کیفیت ابھی باقی ہے، اضطراری کیفیت ہے، نہیں ختم ہو رہی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس تشریف لائے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدستور وہی کیفیت ہے، اس تلقین کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ آپ نے پوچھا اس کے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہا ہاں ماں زندہ ہے۔ کہا اس کو بلاؤ میں بھی آتا ہوں۔ اس کی ماں کو بلایا گیا، آپ بھی تشریف لے آئے۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا تو اس سے ناراض ہے؟ اس نے کہا ہاں میں تو ناراض ہوں، یہ اپنی بیوی کی بات کو میرے اوپر ترجیح دیتا تھا، اس کی بات مانتا تھا، میری بات کو رد کرتا تھا، میں تو اس کو اپنا دودھ بھی معاف نہیں کروں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت ہیں، اور سبحان اللہ کیا اصلاح کی کیسی تراکیب آپ استعمال فرمایا کرتے تھے۔ حکم نہیں فرمایا کہ معاف کر دے اس کو، کہ اس کا دم نکلنے پر ہے اور یہ ایمان سے خارج ہو جائے گا اگر تو نے معاف نہ کیا۔ آپ نے فرمایا اچھا تو معاف نہیں کرنی؟ کہا ہاں میں معاف نہیں کروں گی۔ صحابہ سے کہا اچھا جاؤ جنگل سے لکڑیاں لے کر آؤ۔ تو اس نے پوچھا، ایک غیر معمولی بات تھی نا مرنے والے کے لیے کہ اس کے لیے لکڑیاں جمع کروائی جائیں۔ تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑیاں کیوں جمع فرما رہے ہیں؟ کہا لکڑیاں اس لیے جمع کروا رہا ہوں کہ اس کو آگ لگاؤں گا اور تیرے بیٹے کو اس آگ میں ڈال دوں گا۔ اس نے کہا میرے بیٹے کو آپ آگ میں ڈالیں گے؟ کیوں؟ کہا یہ آگ اس آگ سے کہیں کم ہے جو تیرے معاف نہ کرنے کی وجہ سے تیرے بیٹے کو قبر میں اور آخرت میں بھگتنی پڑے گی، تو اس لیے میں دنیا ہی میں اس کو اس آگ میں ڈال رہا ہوں۔ ماں تھی فوراً دہل گئی، رو پڑی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ ابھی اس نے یہ جملے ادا کیے تھے، ادھر صحابی کی زبان کے اوپر کلمہ طیب جاری ہوا اور ایمان کے ساتھ اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا۔
تو میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان اور کفر کے اندر یہ فرق ہے. ایک کافر چاہے کتنے ہی اچھے اعمال کیوں نہ کرتا ہو دنیا کے لحاظ سے، فلاح کے چاہے کتنے ہی اعمال کیوں نہ کرتا ہو، لیکن اللہ کے نزدیک چونکہ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ کرام ساتھ ہیں. ایک مردہ بکری کو دیکھا جس کا پیٹ پھولا ہوا ہے اور اس سے بدبو اٹھ رہی ہے. آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا اس بکری کو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کو پسند آئے گی، یہ تو مر چکی ہے، اس کے جسم سے بدبو اٹھ رہی ہے. کہا تو پھر یہ جان لو کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت اس مردہ بکری سے بھی زیادہ بدتر ہے. فرمایا کہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے. تو پھر اس دنیا کے اندر اگر کوئی ایمان سے خالی ہے، کافر ہے، اور وہ کتنے ہی اچھے اعمال کیوں نہ کرے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو اس کا مزہ چکانے کے لیے اس کے اچھے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں اس کو عطا کر دیتا ہے، اس کی خواہش کو پورا کر کے، اس کو دنیا کی نعمتیں دے کر. اور جو مسلمان ہیں جس سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، اللہ رب العزت اسے دنیا میں کوئی تکلیف دیتا ہے، کوئی رنج دیتا ہے، کوئی دکھ دیتا ہے، اس کا دل دکھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے اور اس سے جو اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اللہ اسے بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. جیسے کہ ابھی حکایت کے اندر بیان کیا کہ آخری خواہش اس کی یہ ہے کہ میں زیتون استعمال کروں. اللہ نے فرشتے کو بھیج کر اس کے زیتون کو گرا کر اس کو رنج میں اس لیے مبتلا کیا کہ ابھی اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ باقی ہے، اسے جو رنج اور تکلیف پہنچے گی اس سے میں اس گناہ کو بھی ختم کر دوں گا. تو ایک مسلمان کو جو تکلیف پہنچتی ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ بخار کو ایک صحابیہ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے، وہ بخار کو برا بھلا کہہ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو برا بھلا نہ کہو، یہ تو ایسی بھٹی ہے جو تمہارے گناہوں کو جلا کر خاک کر دیتی ہے. تو مسلمان کو اذیت، تو مسلمان اور کفر کے درمیان یہ فرق ہے کہ ایک مسلمان کا عمل، ادنا تر یہ مسلمان ہے، اس کا عمل اللہ کو ایمان کی وجہ سے، ایمان کی دولت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور ایک کافر کا عمل چونکہ اس نے کلمہ طیب نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہے، اس کے اچھے عمل بھی اللہ کی نگاہ کے اندر کوئی حیثیت اور وقت نہیں رکھتے. اچھے ہیں دنیا کے اندر اس کو اس کا بدلہ دے کر چکا دیا جائے گا، آخرت میں اس کے لیے کچھ باقی نہ رکھا جائے گا. اور دنیا تو آپ کو پتہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب آخرتہ، جس نے آخرت سے محبت کی، اضر بالدنیا، اس کے لیے دنیا میں نقصان ہے. لیکن جس نے دنیا سے، من احب الدنیا اضر آخرتہ، فرمایا جس نے دنیا سے محبت کی اس کی آخرت کا نقصان ہے. تو اللہ تعالیٰ مسلمان کو آخرت کے نقصان سے بچانا چاہتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمیں دنیا کے لحاظ سے ہمیں کافروں کی باتیں اچھی لگنے لگتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو محفوظ فرمائے. یہ کوئی، میں نے جیسے شروع کے اندر کہا، اکثر لوگ بعد میں تشریف لاتے ہیں تو وہ اس بات کو سمجھ جائیں کہ یہ جو بھی کچھ میں بیان کر رہا ہوں یہ کس حوالے سے بیان کر رہا ہوں. یہ مسلمانوں کے ہاں نیو ایئر نائٹ کوئی چیز نہیں ہے. مسلمانوں کا سال عیسوی سال سے نہیں شروع ہوتا، اگرچہ دنیا کے اندر معاملات چل رہے ہیں. اور اس کی دلیل میں نے یہ دی شروع کے اندر کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت باسعادت اور ہجرت سے پہلے سے چلا آ رہا ہے، عیسوی سنہ ہجری. اگر یہ کافی ہوتا اور اسی کو استعمال کیا جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہجری سنہ ہجری کو اجازت نہ مرحمت فرماتے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا، آپ نے پسند فرمایا. اور نبی کریم، ہماری پہچان اور تشخص اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، ہجرت فرما کر آپ مکے سے مدینے تشریف لائے، ہمارا تشخص قرار پایا کہ ہم اپنے سال کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ساتھ منسلک کر لیں، اور ہجری سال جب سے ابتدا ہو گیا تو ہم کبھی آپ نے آج تک کسی نے ہجری سال کے آغاز کے اوپر کوئی ایسی خوشیاں منائی ہیں؟ کیوں مناتے ہیں ہم یہ سنہ عیسوی کی سال کے شروع کی؟ ہماری سال کی ابتدا، مسلمان کے سال کی ابتدا جو ہے وہ یکم محرم الحرام سے ہوتی ہے، اس کے چاند نظر آنے سے ہوتی ہے۔ ہمیں ہمارا دین ہمیں اپنا تشخص دیتا ہے، ہم اپنا تشخص چھوڑ کر اور کافروں کے تشخص کو کیوں اختیار کرتے ہیں، اور اس کے لیے کس لیے خوشی منانے کی ہم تراکیب سوچتے ہیں، اور آگے سے دلیل یہ دیتے ہیں تھوڑی دیر بچے خوش ہو جائیں گے۔ کیا ہو جاتا ہے اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے اندر مشابہت اور اتباع کافروں کی آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، دیکھو کہیں تمہیں کافر دین سے تم کو نکال نہ دیں ان کی اتباع کرنا۔ ان تطیعوا الذین کفروا، تم اگر کافروں کی اتباع کرنے لگو، ان کی دیکھا دیکھی معاملات کرنے لگو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں پھیر دیں، یردوکم، تمہیں واپس پھیر دیں کفر کی طرف، تمہارے اسلام سے تم کو پھیر دیں، پھر تم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، پھر یاد رکھو تم واپس تو لوٹائے جاؤ گے لیکن خسارہ پانے والوں کی طرح سے لوٹائے جاؤ گے، نقصان والوں کی طرح سے لوٹائے جاؤ گے۔ تو اس لیے ہمارے لیے قابل اتباع اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، دین ہمارے لیے قابل اتباع ہے۔ کافروں کی روشیں جو ہیں وہ ہمارے لیے قابل اتباع اور قابل پیروی نہیں ہے۔ یہ واضح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ تم اگر ان کی مشابہت اختیار کرو گے تو قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اپنا ایک تشخص ہے، ہمارا اپنا ایک لباس ہے، وضاقتہ ہے، ہماری اپنی روایات ہیں، ہمیں اس کو زندہ کرنا چاہیے، ہمیں اس کی اتباع اور پیروی کرنی چاہیے، نہ کہ ہم کافروں کی اتباع اور کافروں کی پیروی کرنا شروع کر دیں، اور پھر وہ بھی ایسے انداز سے کہ جو دین کو کسی بھی صورت میں دین کے لیے پسندیدہ نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھتے ہیں کس طریقے سے ملکی قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ نیو ایئر نائٹ کے نام پر ہلڑ بازی کریں، بے حیائی کے کام کریں، آپ فائرنگیں کریں، بے گناہ کسی کی جان چلی جائے اس کی وجہ سے، آپ خوشی کے طور پر جو ہے ون ویلنگ کرتے پھر رہے ہوتے ہیں، سائلنسر نکال دیتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے نا دوڑاتے پھرتے ہیں موٹر سائیکلوں کو۔ یہ سب مہذب قوم کے شعار نہیں ہیں، اس کو نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ یہ سب کافروں کے ملکوں میں ہوتا ہے، وہ کرتے ہیں، نیو ایئر نائٹ کے نام پر خوشی مناتے ہیں۔ کسی مسلمان ملک میں اگر ہم منانے لگیں گے تو ہم کس کے ساتھ کہلائے جائیں گے؟ تو کیا ہمیں یہ پسند ہے کہ ہم کل قیامت کے دن ان کی صفوں کے اندر کھڑے کیے جائیں، یا ہمیں یہ پسند ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام کی صفوں کے اندر ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں؟ تو اگر ہم مسلمان ہیں اور اس بات کا ہمیں اچھی طرح ادراک ہے اور مسلمان ہونے پر ہم فخر کرتے ہیں، تو پھر ہمیں ان کی اتباع کے بجائے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اتباع کرنی چاہیے۔ پھر ہمیں اس تشخص کو زندہ کرنا چاہیے جو مسلمانوں کا شعار ہے، اس تشخص سے بچنا چاہیے جو کافروں کا شعار ہے۔ اب مرضی ہے، میرا کام اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو آپ تک پہنچانا ہے، اور میں نے اپنے اس فریضے کو انجام دیا۔ اب مرضی ہے کہ کوئی نیو ایئر نائٹ کے نام پر کچھ خوشی منائے، یا کوئی اگر اس کو بطور اپنی عمر کے حساب کے اگر استعمال بھی کرتا ہے تو اسے پھر استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، اسے توبہ کرنی چاہیے، اسے یہ دعا کرنی چاہیے، یا اللہ یہ جو حساب و کتاب کے لحاظ سے میری زندگی کا 1 سال اور ختم ہو گیا، اس میں نے جو تیری نافرمانیاں کر دی، میں توبہ کرتا ہوں، اس کو معاف فرما دے، اور آگے جو میری زندگی ہے اسے دین کے مطابق بسر کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما، میری زندگی کو اسلام کے مطابق بنا دے، اپنے احکام کا مجھے پابند بنا دے۔ تو اس قسم کی اگر کوئی روش اپنائی جائے اور اس نیت کے ساتھ کہ ہماری زندگی کا حساب و کتاب اس کے ساتھ منسلک ہے
تو ہم اس کو بھی مانتے ہیں اور ہم اس کو بھی اس لحاظ سے کہ ہماری عمر کا حساب اگر اس کے ساتھ لگا دیا گیا تو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں، احتساب کریں اپنا پچھلا پورا سال ہم نے کیسے گزارا، کیا کیا ہم نے کیسے زندگی بسر کری، کتنی نمازیں ہماری قضا ہوئیں، یہ معاف نہیں ہے، یہ نمازوں کا بھی حساب ہوگا۔ تو یہ حساب کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ وہ حساب کیا جائے اور اس انداز سے ہم نیو ایئر نائٹ منائیں یا ہم خوشیاں منائیں یا ہم ہلڑ بازی کریں یا ہم بے حیائی کے کام کریں یا ہم فائرنگیں کریں یا ہم آتش بازیاں کریں۔ یہ سب مسلمانوں کے کام نہیں ہے، اس سے اجتناب برتنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری آگے کی زندگی کو آسان فرما دے۔ وہ تو بے بہرا ہیں، انہیں تو اس کی فکر ہی نہیں ہے کہ کوئی سوال بھی ہونا ہے آگے جا کے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو فکر ہے کہ ہم مر جائیں گے تو قبر کے اندر ہمارے ساتھ سوال و جواب بھی ہیں، ہمیں آخرت کے میدان میں بھی حساب و کتاب دینا ہے، تو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے کہنے کو میرے لیے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے اسلامی تشخص کو اپنے رہن سہن سے، اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔